یہ ہے چاول پکانے والا چمچ اور اس کو کہتے ہیں کفگیر۔ آج میں آپ کے ساتھ کفگیر کے اتنے زبردست سے استعمال شیئر کروں گی۔ اس سے نہ صرف ہم چاول پکا سکتے ہیں بلکہ اس کے استعمال سے ہم گھنٹوں کا کام منٹوں میں اور منٹوں کا کام سیکنڈز میں کر سکتے ہیں۔ اتنے کمال کی چیز ہے یہ۔ اور نوڈلز کے خالی پیکٹس آپ کے لیے کتنے یوزفل ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پیاز کے کچھ بینیفٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بہت سی یوزفل سی ٹپس آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، تو ویڈیو کمپلیٹ واچ کیجیے گا۔ اور جو لوگ چینل پہ نیو ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب فیملی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا کرے۔ پیاز ہم سب کے گھروں میں یوز کی جاتی ہے، ڈیلی روٹین میں یوز کی جاتی ہے۔ یہ مختلف قسم کے کھانے وغیرہ بنانے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، سیلڈس بنائے جاتے ہیں، اور ہمیں روزانہ کافی ساری پیاز جو ہیں وہ چھیلنا پڑتی ہے۔ پیاز ہماری ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور اس سے ہمارے کھانوں کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے۔ ہمارے سیلڈس وغیرہ میں بھی یہ بہت مزے کی لگتی ہے۔ ہم پیاز چھیلتے ہیں اور اس کے جو چھلکے ہوتے ہیں ان کو پھینک دیتے ہیں۔ آج کے بعد آپ نے یہ پیاز کے چھلکے ڈسٹ بن میں نہیں پھینکنے، بلکہ پیاز چھلکے ہم نے اس طرح سے کسی برتن کے اندر پیاز کے چھلکے ڈال کے اس کے اوپر ایک گلاس پانی ڈالنا ہے اور اس کو اوور نائٹ چھوڑ دینا ہے۔ صبح جب ہم اس کو کھولیں گے تو اس کا پانی کا کلر چینج ہو جائے گا۔ میرے پاس ٹائم کم ہے اس لیے میں نے اس کو اوور نائٹ نہیں چھوڑا، بلکہ میں نے اس کو ابھی سے پانی کے اندر ڈبویا ہے، اور میں نائف کی مدد سے یا آپ کسی اسپون کی مدد سے کر سکتے ہیں، تو میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں تاکہ اس کے سارے بینیفٹس اس پانی کے اندر آ جائیں۔ بیسیکلی ہم نے اس کو اوور نائٹ چھوڑ دینا ہے اور صبح کو ہم نے پانی چھان لینا ہے، یعنی کہ پیاز کے چھلکے جو ہیں وہ ریموو کر دینے ہیں، اور اس پانی کو ہم نے اپنے گملوں کے اندر ڈالنا ہے، اپنے پودوں کے اندر ڈالنا ہے، ان کی جڑوں میں ڈالنا ہے، کیونکہ پیاز کے چھلکوں میں بہت زیادہ وائٹامنس پائے جاتے ہیں۔ تو جب ہم اس پانی کو اپنے گملوں میں اور پودوں میں ڈالیں گے تو ہمارے پودے ہرے بھرے ہو جائیں گے، فریش ہو جائیں گے، ان کی گروتھ میں اضافہ ہوگا۔ اور جب ہم اس طرح سے پیاز کاٹتے ہیں تو ہمیں پیاز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے ہم اتنی پیاز جو ہے اس کو اپنے استعمال میں لے کے آتے ہیں، اور پیاز کاٹتے کاٹتے پھر کچھ پیاز جو ہے وہ بچ جاتی ہے جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، لیکن چھیلی ہوئی اور کاٹی ہوئی پیاز کو ہم اس طرح کاؤنٹر پہ، ورک ٹاپ پہ یا کہیں بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ پیاز کو جب ہم اس طرح سے چھیل کے چھوڑ دیتے ہیں تو پیاز کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ یہ انوائرمنٹ سے، یعنی کہ آس پاس کے ماحول سے ہر قسم کے بیکٹیریاز اور گندگی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور پھر جب ہم اس پیاز کو کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ تمام کے تمام بیکٹیریاز اور ماحول کے جو برے اثرات ہیں ہمارے سٹمک میں چلے جاتے ہیں اور ہمارے لیے بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ انفیکٹ ہم پیاز کو چھیل کاٹ کے ریفریجریٹر میں بھی نہیں رکھ سکتے اس طرح کھلا، تو ہم نے لینے ہیں یہ نوڈلز کے خالی پیکٹ جن کو ہم ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، تو اس کے اندر ہم نے جو پیاز بچ کی ہے اس کو ڈال دینا ہے، کیونکہ نوڈلز کے یہ خالی پیکٹس جو ہوتے ہیں یہ پولیتھین بیگ سے تھوڑے موٹے ہوتے ہیں، پولیتھین بیگ تھوڑا پتلا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے رکھیں تو ایئر اس کے اندر نہیں جا سکتی، اور ہم نے اس کے اوپر سیفٹی پن، صاف ستھری سیفٹی پن لگا کے اس کو لاک کر دینا ہے۔ جب ایئر اس کے اندر نہیں جائے گی تو ہارمفل بیکٹیریاز جو ہیں اس کے اندر نہیں جائیں گے، اور یہ پیاز جراثیم سے پاک رہے، اور پھر ہم نے اس پیاز کو اپنے ریفریجریٹر کے اندر رکھ دینا ہے، تو اس طرح سے ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ میری یہ ٹپ آپ کو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ہم اس طرح کے گلوز ڈیلی میں یوز کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم سب کے گھروں میں بچوں کو بھی گلوز یوز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس طرح سے گلوز وہ پہنتے ہیں تو وہ کھلے ہوتے ہیں تو گلوز کھسکنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، یا جب ہم خود گلوز یوز کرتے ہیں تو ہم پانی والا کوئی کام کرتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، تو یہ گلوز جو ہیں تھوڑے نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں، کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کپڑے جو ہیں وہ گیلے ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ سردیوں میں ہم نے سویٹرز وغیرہ بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اگر آپ ایک ربر بینڈ اپنے گلوز کے اوپر چڑھا دیں تو ہمارے گلوز ٹائٹلی بند ہو جائیں گے۔ چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ٹپ کے اوپر، یہ ہے چاول پکانے والا چمچ، اور اس کو ہم کہتے ہیں کفگیر، اور یہ اتنے کمال کی چیز ہے اور ڈفرینٹ ویز میں یہ آپ کے لیے اتنا یوزفل ہو سکتا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گی۔ ہم نہ صرف اس کی مدد سے چاول وغیرہ بنا سکتے ہیں بلکہ ہم اس کی مدد سے کچن کے اور بہت سے چھوٹے موٹے کام جو ہیں وہ سیکنڈز میں کر سکتی ہیں،
اور ہمیں ڈیلی کے کچن کے ورک کرنے میں بہت آسانی رہے گی، روٹین ورک کرنے میں بہت آسانی رہے گی۔ جیسے کہ یہ میں نے کچن ٹاول لیا ہے صفائی کرنے والا، جس کے ساتھ ہم یوزلی نا کاؤنٹر وغیرہ ورک ٹاپ وغیرہ صاف کرتے ہیں، تو ہم نے اس کو اس کے اوپر چڑھا کے تو سیفٹی پن کے ساتھ اس کو بند کر دیا ہے تاکہ یہ ٹائٹ ہو جائے، اور اس کی مدد سے ہم اپنے ان ایریاز کی صفائی کر سکتے ہیں جس کے اندر ہمارا ہاتھ بہت آسانی کے ساتھ نہیں پہنچتا، اور ہمیں ڈیلی بیسس پہ اس کی صفائی کرتے ہوئے کافی سارا ٹائم لگ جاتا ہے۔ جیسے کہ یہ بیکنگ اوون اور مائکرو ویو اور ان چیزوں کے نیچے ہمارا ہاتھ نہیں جاتا، تو ہمیں صفائی کرتے ہوئے پہلے ان کو اپنی جگہ سے ہٹانا پڑتا ہے، پھر نیچے سے صفائی کر کے پھر دوبارہ ان کو ان کی جگہ پہ رکھنا پڑتا ہے، جس سے کہ ہمارا بہت سا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، اور یہ کافی محنت کا کام ہے کہ ان کو ہم اپنی جگہ سے ہٹائیں اور دوبارہ ان کو ان کی جگہ پہ رکھیں۔ تو اس طرح سے اس کفگیر کی مدد سے ہم کونے کھردروں کی صفائی کر سکتی ہیں۔ جیسا کہ یہ دیوار والی سائڈ جو ہے اس کو صاف کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر اس کے ساتھ یہ اس طرح کے اوون وغیرہ پڑے ہوئے ہوں تو ہمارا ہاتھ آسانی سے نہیں پہنچ سکتا، اور اوون کے نیچے جو ہے ادھر سے ہم بہت آسانی کے ساتھ صاف کر سکتے ہیں، ہم اوپر سے بھی بہت آسانی کے ساتھ صاف کر سکتی ہیں۔ دین ہمیں صفائی کرنے میں اتنا ٹائم بھی نہیں لگے گا، ہم سیکنڈز میں تمام ایریاز کی چھوٹے موٹے کونے کھردروں کی صفائی کر سکتی ہیں اس کفگیر کی مدد سے۔ ایک چیز میں آپ کو دکھانا بھول گئی کہ میں نے جو کچن ٹاول ہے اس کو تھوڑا سا گیلا کر لیا تھا۔ کچن ٹاول کو اگر آپ تھوڑا سا گیلا کر لیں تو اس کے بعد آپ اس طرح سے کفگیر کے ساتھ باندھ کے آپ صفائی کریں تو بہت آسانی سے صفائی ہوگی اور بہت اچھے سے صفائی ہوگی۔ اسی لیے میں نے ساتھ ساتھ آپ کو مائکرو ویو کے نیچے سے اور بیکنگ اوون کے نیچے سے بھی صفائی کر کے بتائی ہے کہ ہم کتنی آسانی کے ساتھ اس کے نیچے سے صفائی کر سکتے ہیں ان کو بنا اپنی جگہ سے ہٹائے۔ میری یہ والی ٹپ آپ کو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ بعض دفعہ ہمیں انڈے کی سفیدی اور زردی الگ الگ استعمال کرنا ہوتی ہے، اور جن لوگوں کو ہائی بی پی کی شکایت ہو تو سردیوں میں انہیں انڈے بھی کھانے پڑتے ہیں، لیکن انہیں جو ہے تھوڑی سی اوائڈ کرنی پڑتی ہے جو ہے زردی، تو اس لیے ہم اگر اس کفگیر میں انڈا ڈال کے تو اس کی سفیدی اور زردی آسانی سے الگ کر سکتی ہیں، اور اس کے لیے آپ کو دراز امیزون سے جو ہے نا آرگنائزر یا ٹولز منگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ جب ہم یہ چیزیں پرچیز کرتے ہیں تو ہمارے بہت سے پیسے ضائع ہوتے ہیں۔ تو کفگیر کی مدد سے آپ زردی الگ کرنے والا ٹول بہت آسانی سے گھر میں ہی بنا سکتی ہیں، بلکہ کفگیر کی مدد سے آپ اس ٹول والا کام یہ کر سکتی ہیں۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ جو ہے ہمارا کفگیر صاف ستھرا دھلا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی ہم نے صفائی کی ہے تو اسی کے ساتھ ہم انڈے کی زردی اور سفیدی الگ نہیں کریں گے، بلکہ ہم نے اس کفگیر کو اچھی طرح سے واش کرنا ہے۔ میتھی اور پودینہ ایسی چیز ہیں کہ جن کے ہمیں صرف پتے چاہیے ہوتے ہیں، ان کی ڈنڈلیاں جو ہے کڑوی ہوتی ہیں، اس لیے ہم کھانے میں ان کا یوز نہیں کر سکتے۔ میرے پاس اس وقت نہ ہی میتھی موجود ہے اور نہ ہی پودینہ، تو میں آپ کو ہرے دھنیے کے ساتھ یہ کر کے بتا رہی ہوں کہ آپ اس کفگیر کی مدد سے پودینے اور میتھی کی ڈنڈیاں اور پتے الگ کر سکتی ہیں بہت آسانی کے ساتھ۔ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ میں کتنی آسانی کے ساتھ ہرے دھنیے کی پتیاں الگ کر رہی ہوں۔ اس طرح سے آپ میتھی اور پودینے کی پتیاں بھی الگ کر سکتی ہیں چند ہی سیکنڈز میں، اور میتھی اور پودینے کی پتیاں ہمیں توڑنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، اور ہم ان کی ایک ایک پتی الگ کرتے رہیں تو ہمارا بہت سا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس کفگیر کی مدد سے بہت آسانی کے ساتھ میتھی کے پتے بھی ڈنڈلیوں سے الگ کر سکتے ہیں اور پودینے کے پتے بھی ڈنڈلیوں سے الگ کر سکتے ہیں۔ ہرے دھنیے کی ڈنڈیاں تو ہم یوز کرتے ہیں کھانے میں، لیکن پودینے اور میتھی کی ڈنڈیاں جو ہے کڑوی ہوتی ہیں، اس لیے ہم ان کو اوائڈ کرتے ہیں۔ تو میری یہ ٹپس آپ کو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور جو لوگ چینل پہ نیو ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کا بٹن ضرور ہٹ کیجیے گا تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔